برکاتہ العالیہ امیر مرکزیہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے محبوب اور بزرگ خلیفہ میری مراد محترم المقام مرشد و مصلح سید محمد امین الدین پاشا صاحب مدظلہ العالی ہم میں تشریف فرما ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس وقت ہم تمام کے لیے حضرت خاکوانی صاحب مدظلہ العالی کا برملا عرض کرتا ہوں، نعم البدل ہے انشاءاللہ، اور ہم تمام کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں۔ خیر العلوم مدرسہ کے محتمم صاحب اور اساتذہ کرام نے ماشاءاللہ محبت تمام کے ساتھ حضرت خاکوانی صاحب مدظلہ العالی سے آج کے اس جلسہ میں تشریف لانے کے لیے وقت لیا تھا، اور حضرت نے یہاں تشریف لانا طے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اب اس تعیین کے بعد حضرت اقدس مدظلہ العالی کو مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکزی امیر منتخب کر لیا گیا، چن لیا گیا، تو اب مصروفیات کی نوعیت کچھ اور ہو گئی۔ پہلے مصروفیات کی نوعیت کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہو گئی۔ ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحفظ ختم نبوت کانفرنسز چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک منعقد کی جا رہی ہیں۔ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے، رات ملتان میں ایک عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، اور یہ فقیر نے گمان رکھتا ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات نے اس میں شرکت فرمائی ہوگی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے قبول فرمائے۔ تو غالباً اسی طرح آج فیصل آباد میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہے، اور حضرت اقدس خاکوانی صاحب مدظلہ العالی نے اپنی ذمہ داری کو محسوس فرماتے ہوئے وہاں تشریف لے جانا ترجیح دی ہے، وہاں تشریف لے جانے کو۔ ہم حضرت کی توجہات اور دعاؤں میں سے انشاءاللہ حصہ پا رہے ہیں، اور بلا شبہ حضرت اقدس کے نعم البدل ہمارے محترم حضرت مولانا سید محمد امین الدین پاشا صاحب مدظلہ العالی کا تشریف لانا ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری ہی خیر اور خیر کے حاصل ہونے کا انشاءاللہ سبب بنے گا۔ حضرت جی خاکوانی صاحب مدظلہ العالی کی طرف سے کچھ حلقوں کو تربیت کے لیے حضرت پاشا صاحب مدظلہ العالی کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور ہمارا وہاڑی کا سارا حلقہ تربیت کے لیے، سلوک میں تربیت کے لیے حضرت پاشا صاحب مدظلہ العالی کے ہی سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بہت فضل و انعام ہے ہمارے حضرت پر۔ میں انہی الفاظ کے اظہار کے بعد گزارش کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اپنی مسند پر، اور ہمیں اپنے واعظ سے اپنا واعظ فرمائیں، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے معمور فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیرہ۔ وَيَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ وَيَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ وَيَا خَالِقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ دُلَّنَا وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا تَوَكَّلْنَا عَلَيْكَ ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبسره الأسرار سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال اللہ تبارک و تعالی وقال یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وقال اللہ تبارک و تعالی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ میرے نہایت قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ فقیر تو حاضر ہوا تھا اپنے حضرت اقدس کی غیر حاضری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اور بیان کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن اب چونکہ تاکیداً بٹھا دیا گیا، یہ فقیر چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر جتنے بھی دین سے دوری کے اسباب ہیں، دین سے دوری کے اسباب اس وقت مسلمانوں کے اندر جس درجے میں بھی ہیں، غفلت ہے، سستی ہے اعمال کے اعتبار سے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ فقیر سمجھتا ہے کہ ان فتنوں کی ابتدا جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو ایک درجہ دینا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جہاں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم تو بحیثیت مسلمان کے مجھ پر فرض ہے، کسی درجے میں تو مجھے حاصل کرنی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ میرے پیٹ کا مسئلہ اور میری معاش زندگی گزارنے کا طریقہ سارا اس کے ساتھ منسلک ہے۔ تو مسلمانوں نے جب سے دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ الگ سمجھنا شروع کیا، اس وقت سے مسلمانوں کا رابطہ اپنے نبی سے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم اپنے معاشرے میں، یہ فقیر اکثر ساتھیوں سے پوچھا کرتا ہے کہ میرا بچہ اگر یونیورسٹی سے پڑھ کے ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے فارغ ہو کے باہر آئے معاشرے کے اندر، اور اس کے گھر کا ماحول دینی نہ ہو یا دینی تعلیم اس نے حاصل نہ کی ہو، تو یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے سارے افراد اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے کہ وہ اس بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہ مسلمان کا بچہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے؟ کیا مشاہدہ ہے بھئی آپ سب کا؟ اس میں کسی تعلیم کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس بات کو دیکھنے اور پہچاننے کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو معاشرہ ہے۔ ایک ہی مجلس کے اندر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہو، ایک انجینئر بیٹھا ہو، ایک بڑا عہدیدار بیٹھا ہو کسی بھی حوالے سے، دنیاوی اعتبار سے، کسی کالج کا پروفیسر ہو، اور اسی مجلس کے اندر ایک عالم دین بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور مفتی صاحب بھی ہوں، تو بتائیے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے جو پڑھا لکھا مسلمان ہے، وہ ان عالم دین کو کیا اپنے برابر علم کے اعتبار سے وہ مقام دیتا ہے معاشرے میں؟ یہ بھی میرے جتنے پڑھے لکھے ہیں، کیوں بھائی؟ تو یہ باتیں کیا کس طرح ہمارے رخ کو، ہمیں کیا رخ دے رہی ہیں کہ دنیاوی تعلیم مسلمانوں کے اندر، کیونکہ دیکھیں پہلے ہمیں بیماری کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یا دیوار میں سیم آ گیا، کسی کے گھر کی دیوار میں سیم آ گیا، پانی آ گیا، اب اس کے دور کرنے کے دو تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ رنگ دوبارہ کر دیں، تو یہ تو عارضی طریقہ ہے، 4-5 مہینے وہ سیم چھپ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پلستر اکھیڑ کے نیا پلستر کر دیں، زیادہ سے زیادہ 1 سال چل جائے گا، لیکن وہ سیم بند نہیں ہوگا، دیوار ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کا ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ معلوم کیا جائے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، پانی کا رستہ بند کیا جائے، یا پانی کے رستے کے سد باب کیا جائے۔ تو جب تک مسلمانوں کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم ایک تھی، مسلمانوں کے نزدیک دین کی تعلیم
ہی ان کے لیے رہنما اور راہبر تھی دنیا کے معاملات کے اندر بھی، تو امت کے اندر یہ فساد نہیں تھا مسلمانوں کے اندر۔ لیکن جب یہ مسلمانوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ کر کے اور دونوں کو وہ اہمیت دینی شروع کر دی جو دین کی تعلیم کو اہمیت دینی تھی، وہی تعلیم جب سے مسلمانوں نے دنیاوی تعلیم کو وہی اہمیت دینی شروع کر دی، تو نتیجہ ہوا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پر ایمان بھی رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے تھے، لیکن ان دونوں تعلیمات کو برابر کا درجہ دینے، بلکہ برابر سے بھی اونچا۔ میں ایک تیسری مثال آپ کو دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دنیاوی تعلیم کے اندر کسی نے ایم اے کر لیا، ایم ایس سی کر لی، اس کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کر لی، تو یہ جتنی اس کی ڈگری بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک لفظ لگاتے ہیں اعلیٰ تعلیم۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہا ہے، تو پھر دین کی تعلیم اس کی نظر میں کیا ہوئی؟ اگر وہ اعلیٰ ہے تو پھر دین کی تعلیم کیا ہوئی؟ ہم نے اپنے ذہن میں ایسے الفاظ بٹھا لیے جس نے آہستہ آہستہ ہمیں اپنے مقصد سے دور کر دیا۔ یہ باتیں فقیر اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہے کہ پہلے اپنی بیماری کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارا رابطہ اللہ اور اللہ کے رسول سے قائم نہیں ہوگا۔ اور اس وقت حال یہ ہو گیا مسلمانوں کا، جو دنیاوی تعلیم یافتہ مسلمان ہیں، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی صادق اور امین ہی کہتے ہیں اور صادق اور امین ہی سمجھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو بالکل 100% سچا سمجھتے ہیں، لیکن معاملات کے اعتبار سے عبادات کے اندر تو آپ کی تعلیمات کو وہ اب بھی قابل عمل سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، وراثت، لیکن معاملات کے اندر لین دین، انسان نے انسان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے سلوک کرنا ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ، مسلمان نے، معاملات کے اعتبار سے آج کا پڑھا لکھا مسلمان دنیاوی اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچی تو ہیں لیکن آج کے دور میں قابل عمل نہیں رہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ، ہماری اصطلاحات بدل گئی ہیں، الفاظ کے معنی بدل دیے گئے ہمارے، انہی چیزوں کی وجہ سے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دینی تعلیم اور تربیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ تم پر پورا کر دیا اور تم پر بڑا احسان کیا، جو نعمت میری نظر میں نعمت تھی وہ آج میں نے تم پر پوری کر دی۔ اب یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، دینی تعلیم کی اہمیت کی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری لغت اور الفاظ کے معنی بدل گئے۔ اب ہم نعمت کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے اسباب کو نعمت سمجھتے ہیں یا کسی کو دین کے کسی ایک مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے اس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ میں سمجھا سکتا؟ یعنی اس دینی دنیاوی تعلیم نے ہماری لغت بدل دی ہے، الفاظ کے معنی بدل دیے ہماری زندگی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دنیاوی تعلیم کو ہم نے اعلیٰ کہنا شروع کر دیا اور اس کے مقابلے میں دینی تعلیم کو ہم نے ادنا سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے مدارس کے اندر تعداد مسلمانوں کے بچوں کی اگرچہ پہلے کی نسبت بڑھ گئی لیکن وہ اہمیت نہیں ہے اس کی نظر میں، مسلمان باپ کی نظر میں دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں اب بھی اپنے بچے کو مدرسے بھیجنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر کسی قابل عمل تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اسی اعتبار سے یہ بات فقیر نے تمہید کے طور پر کہی تھی۔ اسی حوالے سے ایک اور لغت بھی ہماری بدل گئی، کچھ اور الفاظ کے معنی بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں سے نکل گئے، اس کو کہتے ہیں تعلیم اور تربیت۔ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں دین کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، تو یہ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تعلیم اور تربیت۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، پہلے دینی تعلیم کو سمجھنے کے لیے کہ یہ میری زندگی میں کتنی اہم ہے، اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے 3 جگہوں میں سے کچھ حصہ پڑھا۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا منصب عطا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ اور یہ فرشتوں نے جب یہ کلام سنا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک نئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو فرشتوں کے سامنے اس وقت جنات تھے
اور جنات اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے تھے تو جنات نے دو کام کیے تھے. ایک تو انہوں نے فساد پیدا کیا تھا, لڑائی جھگڑا پیدا کیا, دوسرا خون بہانا شروع کر دیا. تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں, تو فرشتوں کے سامنے چونکہ وہ پہلی مخلوق جنات کی مثال تھی, تو فرشتوں نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ جو ایک مخلوق کو بھیج رہے ہیں تو یہ تو زمین پر جا کر کے وہی کام کرے گا جو جنات نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا, ان کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے چکے تھے. یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں مخلوق پیدا کر رہا ہوں, فرمایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ زمین پر اتار رہا ہوں. مطلب یہ تھا کہ اگر وہ میرا خلیفہ بن کر کے رہے گا تو میرا خلیفہ زمین کے اندر فساد قائم نہیں کرے گا, امن برپا کرے گا اور خون نہیں بہائے گا بلکہ عزت مال کی حفاظت کرے گا. دوسری جگہ تو معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں زمین پر اتارا تو وہ حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا زمین کے اوپر نائب ہے, اور اس نائب کے لیے پھر دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, کہ میں نے زمین پر پیدائش سے پہلے تمام مخلوقات کو خطاب کر کے میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک امانت سپرد کرنا چاہتا ہوں. آسمانوں کو بھی کہا, زمین کو بھی کہا, پہاڑوں کو بھی کہا. یہ بڑی سخت مخلوقات تھیں اور ہجوم کے اعتبار سے بھی بہت بڑی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت دینا چاہتا ہوں. تو ان تینوں بڑی مخلوقات نے انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھاتے, لیکن انسان نے کہا کہ میں اس کا بوجھ اٹھاؤں گا. انہ کان ظلوما جہولا. یہ گویا تعریفی کلمات تھے ایک اعتبار سے اور تربیتی کلمات بھی تھے. یعنی اہلیت امانت اٹھانے کی پوری کائنات میں, جو امانت اللہ پوری کائنات کو دینا چاہتے تھے, اس کائنات کو اٹھانے کی اہلیت در حقیقت تھی ہی انسانوں کے اندر اللہ نے رکھی. لیکن اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی. ایک تو امانت ہے کیا چیز, اس کے سمجھنے کے لیے اس کو تعلیم کی ضرورت تھی. اور کون سی تعلیم؟ تعلیم نبوی جو انبیاء کے ذریعے پہنچی تھی. اسی تعلیم کے بعد ہی اس کو پتہ لگ سکتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کون سی امانت میرے سپرد کی ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ امانت اصل میں لوگوں کے حقوق تھے, اللہ کی مخلوق کے حقوق تھے, اور ان حقوق کو ادا کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی تھی. لیکن وہ انسان جو اپنی منصب کو زمین پر اترنے کے بعد اپنے عہدے کو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نائب ہوں, زمین کے اوپر بھیجا گیا ہوں, امن قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی. اگر وہ دو چیزیں اس نے حاصل نہیں کی, ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تعلیم جس کو ہم دینی تعلیم کہتے ہیں, اور دوسری اس تعلیم کے مطابق تربیت, اپنا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا اسی تعلیم کے مطابق. اگر وہ یہ دو کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ان پڑھ بھی رہے گا اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا, کیونکہ وہ امانت کا جب علم نہیں رکھے گا اور علم آنے کے بعد اپنی تربیت نہیں کروائے گا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خلافت کا منصب ادا نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کے جو حقوق اللہ نے انبیاء کے ذریعے بیان کیے تھے ان حقوق کو وہ ادا نہیں کر سکے گا. اس لیے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. جو چیزوں کی ضرورت ہے مجھے اور ہر انسان کو اور آپ کو, ایک تو دینی تعلیم کی اور دوسرا دینی تعلیم کے مطابق تربیت کی. اس کے بعد ہی میں اپنے منصب کو سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے. اس لیے یہ فقیر اب جو بات تمہید اس لیے باندھی کہ یہ تعلیم اور تربیت جو ہے اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کے اندر اب اس کے معنی بھی بدل گئے. لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تربیت تعلیم تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دینی تعلیم مدارس میں دی جاتی ہے, دنیاوی تعلیم اسکولوں کے اندر دی جاتی ہے. لیکن مسلمانوں نے اسی فتنے کی وجہ سے, دونوں تعلیمات کو عام سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کی یہاں بھی لغت بدل گئی, اور ہم مسلمانوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ جو ادارے تعلیم دیتے ہیں وہی ادارے تربیت بھی کرواتے ہیں. مدارس کے بچے کو داخل کرانے کے بعد ماں باپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کے بچے کی تربیت بھی کرائیں گے. تربیت کا مطلب ہوتا ہے دین کے مطابق اس کی عادتیں تبدیل کرنا, اس کو تربیت کہتے ہیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی شکل صورت, اس کا لباس, اس کا بول چال, اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ, اس کو تربیت کہتے ہیں. تو اب مسلمانوں کی لغت بدل گئی, وہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا کام ہے تربیت کرنا. جو مسلمان اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوا رہے ہیں وہ روزانہ ہر مہینے اسکول میں
پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ ہمارے بچے کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ہم نے آپ کے بچے کے اپنا بچہ اس لیے بھیجا تھا، اتنی ہم فیس بھر رہے ہیں، تو ہم صرف پڑھانے کے لیے تو نہیں بھیج رہے، آپ تو ہمارے بچے کی تربیت نہیں کر رہے۔ جب یہ گھر آتا ہے تو گھر آنے کے بعد اس کی عادتیں تو بالکل ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی جاہل کی عادتیں ہوں۔ تو یہ تعلیم اور تربیت کا معنی ہماری ذہن سے گم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے یہ فقیر سمجھانا چاہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی نظر میں، دین کی نظر میں، یہ تعلیم اور تربیت کہاں سے شروع ہوگی؟ معاشرے کے اندر جتنی بے حیائی ہے، بدکاری ہے، شکلیں بدل گئیں ہماری، لوگوں کے اندر دیانت داری، امانت داری کا تصور ختم ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مدرسہ، اسکول، حکومت، انٹرنیٹ، کون ذمہ دار ہے اس بگاڑ کا معاشرے کے اندر؟ تو ہم بھول گئے کہ اس کی ذمہ داری صرف ایک فرد کے اوپر عائد ہے، ایک آدمی۔ اگر مزدور بگڑ گیا یا ملک کا سربراہ اگر بگڑ گیا، ایک آدمی صرف ذمہ دار ہے اس کا، نہ مدرسہ اس کا ذمہ دار ہے اس کے بگڑنے کا، نہ اسکول اس کا ذمہ دار ہے، نہ کوئی اور ادارہ اس کا ذمہ دار ہے، اس ایک آدمی کو شریعت میں والد کہتے ہیں۔ دین میں پہلے تربیت ہے، پھر تعلیم ہے۔ ہماری لغت الٹ ہو گئی اس اعتبار سے۔ آئیے دیکھیے دین میں تربیت اور تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس لیے یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ہمیں زمین پر پیدا کیا تھا امن قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ ہماری مقصد پیدائش کا انسانوں کے یہی تھا کہ میں زمین پر ایک نئی مخلوق بھیج رہا ہوں۔ اس مخلوق کے اندر شر کا مادہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام اجزاء سے پیدا کیا جن اجزاء سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ تو جنات کے جن تو صرف بنے تھے ایک قسم کے جز سے، آگ سے، بغیر دھوئیں کی آگ سے اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن مجھے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات جن جن چیزوں سے بنائی ہے ان سب کائنات کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا۔ تو خود سوچئے کہ اگر خیر اس مخلوق کے اندر ہوگا تو وہ خیر بھی تمام مخلوقات سے زیادہ ہوگا۔ اگر یہ فرد اپنا منصب پہچان لے، میں اور آپ اپنی حیثیت پہچان لیں کہ مجھے اللہ نے کیا عہدہ عطا کیا ہے، تو میں ہی سب سے زیادہ اس عہدے کے مطابق اپنی تعلیم اور تربیت کرواؤں، تو میں پوری کائنات کے لیے میرا پورا وجود جو ہے وہ ہمیشہ امن کا سبب بنے گا، میرا وجود پوری کائنات کے لیے۔ اور اگر میں نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا، میں نے اس تعلیم اور تربیت کے حقیقت کو نہ پہچانا، تو میں ہی فساد بنوں گا پوری کائنات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ تربیت کے لیے زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کچھ عرصے کے لیے جنت کے اندر رکھا، اور پھر جنت ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھی کو پیدا کیا جس کو ہم عورت کے جنس کے ساتھ جانتے۔ وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا، کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتارنا تھا اور تعلیم و تربیت کا طریقہ سمجھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم اور تربیت کے لیے اور امن قائم کرنا تھا۔ ہمارا اکثر انسانیت کو زمین پر اتارنے کا مقصد تھا کہ وہ زمین پر اتر کے امن قائم کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہر قسم کے فساد کو ختم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امن کی ساری تربیت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر سمجھایا کہ یہ امن کی ابتدا ہوگی گھر سے۔ میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی جب تک خود پہلے امن کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک مسئلہ، فطرتیں بتائیں۔ حضرت حوا کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فطرت بتائی کہ عورت کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ کن چیزوں کی محبت؟ اپنے خاوند کی محبت اور اشیاء کی محبت۔ وہ ان سب چیزوں کو جو اس کو دنیا کے اندر حاصل ہو جائیں ان کو وہ ضائع نہیں کرنے دیتی، ان کو ضائع ہونے سے بچانے کی آخری حد تک کوشش کرتی ہے۔ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھ کر کے اس رشتے کے درمیان اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ زمین پر اترنے کے بعد بھی یہی فطرت ان کی قائم رہنی تھی۔ تو شیطان نے بہکانا شروع کیا، اور شیطان کو معلوم تھا کہ یہ جنت سے نکلنے کا تو ایک حکم اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا وہاں پر آزمائش کے لیے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔
اور اس درخت کے قریب نہ جانے کے لیے شیطان کو فطرت معلوم تھی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکنا بڑا مشکل ہے. عورت کے دل میں چونکہ بیوی کے دل میں خامند کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اشیاء کی محبت، اپنے گھر کے اسباب کی چیزوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، تو شیطان نے یہی وسوسہ، یہی تقریر اماں حوا کو سکھائی کہ یہ درخت کھا لو، یہ درخت کھانے سے ہر چیز باقی رہ جائے گی. اور وہ چیزوں کی محبت کی وجہ سے اس کے بہکاوے میں آ گئی. اس نے ان کو یہی کہا کہ یہ ساری نعمتیں جو جنت میں ملی ہیں، یہ درخت کھانے سے وہ ساری نعمتیں باقی رہ جائیں گی. تو اماں حوا نے کو ذریعہ بنایا شیطان نے بہکانے کا، کیونکہ ان کی فطرت میں محبت کا غلبہ تھا. حکم الہی کے اوپر وہ محبت غالب آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر وہ محبت غالب آ سکتی تھی. مسئلہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سمجھا دیا کہ زمین کے اوپر بھی جب تم اترو گے تو امن کی ابتدا جو ہے یہ میاں بیوی سے ہوگی. خامند اور بیوی سبب بنیں گے پورے معاشرے میں امن قائم کرنے کا، اور یہی معاشرے کے اندر تربیت اور تعلیم کا ذریعہ بھی پہلا مکتب اور پہلا مدرسہ، یہی دو رشتے ہوں گے. یہ سمجھانا مقصود تھا. تو وہاں پر شیطان نے اماں حوا کو بہکایا اور لالچ کیا دی کہ یہ درخت کا اور حکم ایک تھا اللہ تعالیٰ کا. ایک حکم کو توڑنے سے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ میرا حکم اتنا عام ہے کہ دنیا کی ہر محبت اس کے اوپر قربان کرنی ضروری ہے، ورنہ سارا امن تباہ ہو جائے گا. اور حضرت آدم کو کیا اس سے نصیحت ہوئی؟ حضرت آدم کو یہ نصیحت ہوئی کہ خامن کے دل میں بیوی کی محبت بہت شدید ہوتی ہے، نیک بیوی کی. تو وہ نیک بیوی ذریعہ بن سکتی ہے خامن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹانے کا. یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر سمجھا کے پھر زمین پر اتارا. تو جو بات یہ فقیر سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تعلیم اور تربیت، نہ مدرسہ تربیت کرتا ہے، نہ اسکول تربیت کرتا ہے، نہ خانقاہیں تربیت کرتی ہیں. تربیت کی ابتدا ہوتی ہے جب بچہ پہلا سانس زمین کے اوپر آ کر کے لیتا ہے. یہ امن قائم کرنے کے لیے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر دو بہت عام فسادات ہیں، تقریباً ہر گھر ہر خاندان کے اندر ہیں. ایک تو طلاق کا تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا، گھروں کے رشتے بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، یہ ہر شہر کے اندر یہ فتنہ آ گیا. دوسرا بچوں کے اندر بچوں کا بگاڑ اور لڑکیوں کی بے پردگی، بدکاری، لڑکے اور لڑکیوں کے اندر بدکاری کا رجحان یہ بہت بڑھ گیا. اس کے اوپر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو اب یہ مسئلہ مشہور اور عام ہو گیا. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. اس کی ابتدا میاں بیوی کے آپس کے تعلق سے کے اندر، اس کے اندر جب تک وہ اپنے تعلق کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا. میاں بیوی کے اندر محبت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم بھیجی کہ پہلے میاں بیوی کے رشتے کے اندر امن قائم ہوگا. یہ دونوں تعلق، میاں اور بیوی کا تعلق جب تک نکاح کا قائم رہے گا اس وقت تک بچوں کے اوپر اس کا مثبت اثر پڑے گا. اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے آپ ذرا دیکھیے، کوئی لمبی چوڑی کتاب کی ضرورت نہیں. 8 مسئلے ہیں جن کو اگر ہم صرف یاد کر لیں تو ہمارے گھر آج بھی جنت کا گہوارہ بن سکتے ہیں. خاوند کو کہا گیا کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، اور وہ دعا پڑھو جو گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے سے شیطان جس نے اس رشتے کے اندر سب سے زیادہ فساد برپا کرنا تھا وہ بھاگ جائے گا. پھر فرمایا کہ اونچی آواز میں سلام کرو. یہ خاوند کو ہدایت دی جا رہی ہے امن قائم کرنے کے لیے گھر کے اندر، میاں بیوی کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے. پھر جب بیوی کے قریب جانے لگے، گھر میں داخل ہونے کے بعد مسواک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی باہر سے آ رہا ہے. یہ جن کو ہم بظاہر سنت کا لفظ کہتے ہیں اور ہماری نظروں میں اب سنت کا مطلب صرف اور صرف ثواب حاصل کرنا رہ گیا. ہم نے اس کو کبھی تربیت اور امن کے حوالے سے سنت کو نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد، کیونکہ عورت کی فطرت بڑی نازک ہے تو انسان باہر گھومتا رہتا ہے، اس کے منہ کے اندر بو آ جائے گی. تو جب اپنی بیوی سے گفتگو اس کا سامنا کرنا ہو تو پہلے مسواک کرے، مسواک کرنے کے بعد مسکرا کر کے بیوی کو سلام کرے. یہ 4 کام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شوہر جب اپنے گھر میں داخل ہو تو 4 کام تو وہ یہ کر لے. بیوی کو یہ بتایا
کہ جب شوہر کے آنے کا وقت ہو تو وہ اپنے گھر کے سارے کام کاج چھوڑ دے، اپنے کپڑے تبدیل کر لے، کام والے کپڑے تبدیل کر لے، اپنا چہرہ دھو لے، اگر کوئی سنگھار شوہر کو پسند ہے تو وہ کر لے۔ یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں دینی تعلیم کا۔ اور شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہے، جو کام رہ گیا اس کو چھوڑ دے جب شوہر کے آنے کا وقت ہو، اور شوہر جب آ کر کے اس سے ملاقات کرے، اس کو سلام کرے، تو بیوی کو بھی کہا کہ وہ بھی مسکرا کر کے اس کے سلام کا جواب دے۔ پھر شوہر کو یہ کہا گیا کہ باہر سے آنے کے بعد کچھ دیر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر کے اس کے دل کا حال سنو، کیونکہ بیوی کا رشتہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے نہیں بنایا تھا، صرف کس لیے بنایا تھا؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ سکون کس چیز میں تھا؟ وہ عورت کی گفتگو سننے میں سکون رکھا تھا مرد کے لیے کہ جب باہر شوہر آ کر کے بیوی کے پاس بیٹھ کر کے اس کا حال چال پوچھے گا، بھئی دن کیسے گزرا، کن کاموں کے اندر وقت گزرا، اس کی فطرت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں نے تم دونوں کو رکھا تھا۔ بیوی کو کا جو رشتہ تھا یہ اصل میں مرد کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، اس کے سکون کے لیے رکھا تھا۔ دو بہت دیندار میاں بیوی تھے، دونوں دین پر چلنے والے، لیکن دونوں کا معاملہ طلاق تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ شوہر نے کہا میں بھی ایسی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتی۔ تو نتیجہ یہ پہنچا کہ وہ کسی اللہ والے سے بیعت بھی تھے، دونوں ایک ہی بزرگ سے، ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں جب دونوں کے حالات سنے تو معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں نے دین پڑھا تو ہے، لیکن ان دونوں کی تربیت دین کے مطابق نہیں ہوئی، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا دین کے مطابق نہیں ہے، آپس میں تعلقات میاں بیوی کے ویسے نہیں جیسے دین کی تعلیم کہتی ہے۔ انہوں نے ان کو یہ 8-10 مسئلے بتائے۔ شوہر سے کہا 15 دن کے لیے تم یہ کام کرو، اور بیوی سے کہا کہ جب شوہر کے آنے کا وقت ہو تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے سب سے زیادہ ترجیح اپنے شوہر کو دو، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرو 10-15 منٹ، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، پھر تم اٹھ کر کے گھر کے کام کرو۔ ٹھیک 15 دن کے بعد وہ دونوں میاں بیوی پھر سے اپنے شیخ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا حضرت کون سی طلاق ہے؟ ہم میں تو اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کے بغیر اب رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ 8 مسئلوں کے لیے کوئی کسی کتاب کی ضرورت تھی بھائی؟ جو بات یہ فقیر سمجھانا چاہ رہا تھا وہ تھی تربیت شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 سال بچے کی پوری زندگی کا عکس ہوتے ہیں۔ جو بچہ اپنے کانوں سے آوازیں سنتا ہے اپنے گھر کے اندر، جو اس بچے کی آنکھیں اپنے گھر کے ماحول کے اندر دیکھتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آوازیں اور وہ دیکھنا اس کے دل و دماغ کے اوپر نقش ہو جاتا ہے، پھر ساری زندگی اس کا عکس ہوتا ہے۔ تو وہ پہلے 2 سال کون سے مدرسے میں گزرتے ہیں بھائی بتائیے؟ وہ تو ماں کی گود میں گزرتے ہیں۔ اور ماں کو، شوہر کو کیا اختیار دیا گیا؟ شوہر کو فضیلت کس چیز کی دی گئی؟ 2 چیزوں کی فضیلت دی گئی۔ ایک تو اپنے بیوی کے دین کی حفاظت کرے، اور دوسرا اس کے اوپر مال خرچ کرے۔ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ تو دین کے اعتبار سے اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اپنے اس کے ماں باپ نے اس کی دین کے اعتبار سے تربیت نہیں کی تھی، تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو یہ طریقہ سکھائے کہ بھئی اگلی نسل جو آنی ہے اس نسل کی تربیت میرے اور تمہارے ذمے ہے۔ اس میں سے یہ پہلے 2 سال جو ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب تبلیغی جماعت والے کتنی محنت کرتے ہیں، مدارس والے کتنی محنت کرتے ہیں سنتوں کے احیاء کے لیے۔ بھئی یہ سنت بھی کرو، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی کرو، لباس بھی سنت کے مطابق پہنو، فلاں کام بھی سنت کے مطابق کرو۔ یہ سنت کی تربیت تو پہلے 2 سالوں کے اندر ہونی تھی، بغیر کتاب پڑھے ہوئے، کیونکہ جو کام بڑے نے کرنا تھا، کھانا بڑے نے بھی تھا، پینا بڑے نے بھی تھا، لباس بھی بڑا بھی پہنتا ہے، بچہ بھی پہنتا ہے، اور سونا بھی بچے نے تھا، پیشاب پخانا بچے نے بھی کرنا تھا۔ تو یہ جو روزمرہ کی جو سنتیں ہیں، ان اعمال کو ماں نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی کھلاتی پلاتی، وہ مسنون دعائیں پڑھ کے اس کو شروع کراتی، لباس پہننے کا، اتارنے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، اگر وہ پہلے 2 سال جو ماں نے کرنے تھے
تو اس کے سنت کا نور اس کے وجود کے اندر آ جاتا کہ نہ آ جاتا؟ تو ساری زندگی کے لیے سنت کا نور اس کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جاتا۔ آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے لڑکا تو اس کی تربیت پھر ساری زندگی باپ کے ذمے ہے، اور لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو اس کی تربیت ساری زندگی باپ کے ذمے ہے، کیونکہ پہلی جو تربیت تھی وہ یہی چیزوں کی تھی جو میں نے ابھی عرض کی۔ باپ کے ذمے کیوں تربیت ہے؟ اس لیے کہ نماز پڑھانے کا حکم استاد کے لیے ہے، پیر کے لیے ہے، یہ باپ کے ذمے ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو شریعت نے کس کی ذمہ داری ڈالی؟ تو پھر مدارس کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ اسکول کہاں سے آ گیا؟ تو جس باپ نے اپنے بچے کو نماز پڑھانی 7 سال سے نماز پڑھانا شروع کرے گا تو نماز کے مسائل بھی اس کو بتانے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وضو کے طریقہ بھی تو اس کو سکھائے گا کہ نہیں سکھائے گا؟ اور 10 سال تک یہ 3 سال کا عرصہ دیا، تو جس آدمی کو نماز آ گئی، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اس کو تو ساری دنیا کے تمام امور اس کو آ گئے، وہ تو حاکم وقت بھی بن سکتا ہے۔ یہ تو نماز ایسی چیز ہے مسلمان کے لیے، ایک ایسی عبادت ہے، یہ میں اس لیے اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد کم و بیش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ تو جب آپ نے بیعت کی تو آپ نے یہ مسئلہ امت کو سمجھایا نماز کی اہمیت کا۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے یہ بیعت جو تھی یہ پہلے تو نہیں کی، بعد میں کی کیوں؟ تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا، کیونکہ آپ کو باب العلم کا لقب ملا تھا، الفاظ تھوڑے ہوتے تھے اور معنی بڑے گہرے ہوتے تھے، تو آپ نے جملہ فرمایا کہ رضی بہی لدیننا فرضیت بہا لدنیانا، وہ ہمارے پیغمبر راضی ہوئے ان کو ہمارے دین کا امام بنا کر کے۔ کس چیز کا امام بنایا تھا انہوں نے؟ نماز کا امام بنایا تھا کہ نہیں؟ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں کہ ہمارے پیغمبر راضی ہوئے ان کو ہمارے دین کی امامت سپرد کر کے، تو ہم راضی ہوئے ان سے، اپنی دنیا کا امن امام بھی انہی کو سمجھا۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی اہمیت سمجھا دی کہ جس آدمی کو نماز پڑھانی آ گئی وہ دنیا کا بھی امام بن سکتا ہے۔ تو باپ کے ذمے یہ تربیت تھی کہ باپ نے اپنے بچے کو نماز پڑھانا سکھانی تھی، اور اس کے مطابق اس کی تربیت، اس کی عادتیں۔ اسکول میں مدرسے میں بچہ کبھی استاد کے سامنے استنجا تو نہیں کر سکے گا، وہ ساری چیزیں استاد کے سامنے کبھی اس نے سوئے گا بھی نہیں، اس کو کیسے پتا کہ یہ سنت کے مطابق لیٹنا کیسے ہے، کپڑے کیسے تبدیل کرنے، یہ کام تو اسکول میں کوئی بچہ نہیں کرے گا۔ تو اسکول کی اور مدارس کی کہاں تربیت کی ذمہ داری آ گئی؟ لڑکیوں معاشرے کے اندر بے حیائی، یہ لڑکیوں کا پردہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا پردہ کرانا شروع کرے، کیونکہ باپ جب اپنی بیٹی کے پردے کا اعلان کرے گا پورے خاندان میں تو کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کے قریب آنے کی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت عورتوں کی عزت کے اوپر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان کے اندر 90% وہ حملے جو جن کے کیس دائر ہو چکے ہیں عدالتوں کے اندر اور تھانوں میں پوری دنیا کے اندر، تو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ اس کے اندر 90% افراد عورتوں کے قریبی رشتہ دار ہیں جو یہ کام کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ تو اس کا سبب پردہ تھا یا بے پردگی تھی؟ اور یہ کس نے کروانا تھا پردہ؟ مدرسے نے کروانا تھا، باپ نے کروانا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا کی بہتات کا سبب لڑکیوں کی تاخیر سے شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، اور یہ شادی باپ نے کرنی ہے، ماں نے نہیں کرنی۔ رشتہ باپ تلاش کر سکتا ہے، ماں کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ وہ باہر گھوم کر کے اور لڑکے والوں کے احوال تلاش کر سکے۔ ہاں، لڑکے والوں کے گھر کے حالات، عورتوں کے حالات معلوم کر سکتی ہے اپنے خاوند کو بتانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ ایک تو یہ کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے، اور تیسرا جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کرنا۔ تو اب نکاح میں دیر کرنے کا مقصد
یعنی اس کو اس کی تعلیم، دنیاوی تعلیم کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہم نے جو اس کی جسمانی ضرورت تھی، اس جسمانی ضرورت کو ہم نے نظر انداز کیا، اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ دینی تعلیم سے دوری اس کے سبب تھے، کہ دینی تعلیم کے دوری کی وجہ سے ہر آدمی نے اپنی ذمہ داری، باپ نے اپنی ذمہ داری کے اندر کوتاہی کی، جس کی وجہ سے یہ سارے فسادات زمین کے اندر پھیلے۔ شادی کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر طلاقوں کے دو وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ طلاق کی یہ ہے کہ خاوند کے باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تو میری بہو جو ہے وہ گھر کے اندر آ کر کے سب کی خدمت کرے گی۔ یہ باپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو چاہیے تھا کہ جب اپنے بیٹے کی شادی کرے تو اس کو یہ سمجھایا کہ تم نے اپنی بیٹی کو علیحدہ رکھنا ہے، اپنی بیوی کو، کیونکہ اپنی بیوی کو علیحدہ جگہ دینا، علیحدہ گھر رکھنا شادی کے بعد یہ واجب تھا، اور اگر وہ علیحدہ گھر نہیں لے کے دے سکتا تو اپنے گھر کے اندر، اپنے مکان کے اندر باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ لڑکے کا انتظام ایسے کرتا کہ اس کی بہو کا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا، کھانا پکانا ہر چیز بالکل الگ ہوتی۔ اگر باپ یہ ذمہ داری پوری کرتا تو کبھی بھی گھر کے اندر ساس بہو کے جھگڑے کی کوئی ابتدا نہ ہو سکتی۔ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بھی باپ کی تربیت کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بیٹے کو تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا بیٹا بہو کے ساتھ کیسے گزارا کر رہا ہے، کیونکہ بیٹے کو تو شادی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، باپ کو تو تھا۔ تو باپ نے اس گھر کو بسانے کے لیے، اپنی اگلی اولاد کے گھر کو بسانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اس کے اوپر نگرانی رکھتا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور بیٹی کو کی شادی کے بعد بھی باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بیٹی کو یہ سمجھاتا کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، اس کے حقوق کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ اور نہیں بیٹے بند کریں یہ کیمرہ، پہلے اعلان ہو چکا ہے کتنی دفعہ آپ بیٹے، آپ تو بیٹے دیندار آدمی لگ رہے ہیں۔ یہ باپ کی درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باپ کی ذمہ داری تھی کہ اس نے دیکھنا تھا کہ یہ میری بیٹی کا گزارا، اگر خاوند کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تو میری بیٹی کا قصور ہے کہ خاوند کا قصور ہے۔ اس وقت خلا کے جتنے کیس لگے ہوئے عدالتوں کے اندر، ہر لڑکی کے ساتھ اس کا والد یا بھائی کھڑا ہوا ہے طلاق کے مطالبے کے لیے، اس لیے کہ تربیت کا لغت ہمارے ذہنوں سے نکل گئی، جس کے اوپر ساری ذمہ داری تھی، جس ایک فرد واحد کے اوپر، اس نے اس ذمہ داری کا نام ہی بھول گیا کہ یہ میرے بھی کوئی کام کسی چیز ہے۔ اور یہ تربیت کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ خود نہیں کر سکتا، کسی گھر میں مجبوری کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے، تو ذمہ داری اس سے ساقط نہیں ہوتی، وہ اس کا کوئی انتظام کرتا، چاہے اپنی بیوی کے لیے، بیوی کو اس کے لیے تربیت کرتا، اس کو اپنا ساتھی بناتا، یا کسی اور ذریعے سے نگرانی کرتا کہ میرے بچوں کی تربیت دین کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ذمہ داری سے وہ ساقط نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ اب آخری بات سمجھیے کہ یہ جو ہم تربیت کا ذمہ دار مدارس کو ٹھہراتے ہیں اور خانقاہوں کو ٹھہراتے ہیں، یہ کون سی تربیت کرتے ہیں؟ تربیت تو یہ بھی کرتے ہیں کسی درجے میں، ان کے ذمے کون سی تربیت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ باپ جب اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، اس کے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بیٹی کو بھی دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، تو باپ دو میں سے ایک داعیہ، ایک وجہ بیان کرتا ہے دین پر چلنے کی۔ یا تو یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرا بچہ، میرا بیٹا یا بیٹی سستی کر رہے ہیں اور دین کے مطابق اپنی عادات کو نہیں اختیار کر رہے تو وہ ان کو خوف دلاتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے دیکھو اگر یہ کام نہیں کرو گے تو دنیا میں یہ نقصان ہوگا اور آخرت میں یہ نقصان ہوگا۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں ذوق شوق سے چل رہے ہیں تو وہ ان کو مزید انعام کی لالچ دیتا ہے کہ یہ اگر تم اور زیادہ کام کرو گے تو اور زیادہ تمہیں دنیا کے اندر فائدہ ہوگا۔ گویا یوں سمجھیے کہ وہ خوف کسی دین کے مطابق تربیت کرنے کے لیے ماں اور باپ کا جو پیچھے داعیہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی تربیت دین کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، تو اس داعیے کی وجہ دو ہوتی ہیں، یا تو خوف ہوتا ہے نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا،
اور اگر اور دوسرا ہوتا ہے انعام کا لالچ، اگر کرو گے تو اس کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہے، آخرت کے اندر بھی یہ فائدہ ہے۔ یہ باپ کی اپنی اولاد کو دین کے اوپر چلانے کے لیے یہ دو داہیے ہوتے ہیں۔ جب وہی بچہ مدرسے میں آتا ہے، مدرسے میں بھی دین کا استاد اس کو یہی دو چیزیں ان کی سند پیش کرتا ہے اس کو صرف۔ کیا مطلب؟ جو اپنے بیٹے نے اعمال کیے ہوتے ہیں، باپ نے اس کو کہا ہوتا ہے بھئی دیکھو یہ کام نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، لیکن وہ تو باپ نے اپنی زبان سے کہا ہوتا ہے، اس بچے کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، لیکن اس کے پاس قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف باپ کی بات پر اعتماد ہوتا ہے۔ وہ بچہ جب دینی مدرسے میں آ کر کے دین پڑھتا ہے تو اس کے اساتذہ بھی اس کے والد کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے تصدیق کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے والد نے اگر اس بات کا تمہیں حکم دیا تھا تو اللہ کا کلام اور دین بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ وہ اس کو اپنے تربیت کی سند مل جاتی ہے، دینی سند، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پر اعتماد ہو کر کے اس تربیت کو آگے لے کر کے چلتا ہے اپنی زندگی میں۔ آخری بات، خانقاہوں میں کیا تربیت ہوتی ہے؟ یہ خانقاہوں کا اور مدارس کا یہ کام نہیں تھا جو میں نے پہلے عرض کیا، یہ پردہ کرانا، وقت پہ لڑکیوں کی شادی کر دینا بالغ ہوتے ہوئے ہی، ان کے پیشاب پخانہ اور استنجے کی پیچھے بھاگنا کہ یہ استنجا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے کپڑے پاک ہیں کہ ناپاک، یہ تو سب گھروں کے کام تھے، ان کا تعلق استاد کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ تو خانقاہیں کیا تربیت کرتی ہیں؟ خانقاہیں یہ تربیت نہیں کرتی، خانقاہیں اس آدمی کی یہ عادتیں بدلتی ہیں جس کی تربیت گھر میں نہیں ہوئی ہوتی، اس کی تربیت کرتی ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری نہیں اللہ والوں کی، یہ کسی دینی استاد کی بھی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری نہیں کہ وہ ان کی تربیت کرے۔ اخلاقی ذمہ داری ضرور ہے کہ اگر گھر میں باپ نے کوتاہی کی تھی اور بیٹے اور لڑکے اور لڑکی کی تربیت نہیں کی تھی دین کے مطابق، تربیت کا مطلب ہے عادتیں بدلنا، اگر نہیں کی تھی تو وہ اخلاقاً ذمہ داری نبھاتے ہیں اس کے باپ کی طرف سے۔ تو اب اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ خانقاہوں میں کیا چیز سیکھی جاتی ہے؟ خانقاہوں کے اندر سوچ بدلی جاتی ہے، بس آپ کے عمل کا، تربیت کا معیار بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جب مسلمان جتنے بھی دین پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ ادا کی، جھوٹ سے بچے، سچ بولا، دھوکے سے بچے، تو یہ ہر مسلمان جب بھی دین کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، سر ڈھانپتا ہے، عورت پردہ کرتی ہے، تو کیا سوچ کے کرتی ہے؟ عمل کا وزن کا تعلق اس سوچ کے ساتھ ہے۔ آخرت کے اندر اعمال کی گنتی نہیں کی جائے گی، اعمال کو تولا جائے گا۔ تو یہ جو تین قسم کی سوچیں ہیں مسلمان کی دین پر چلنے میں، دو تو میں نے عرض کر دی، ایک تو ہے خوف اور ایک ہے اعمال کا شوق، بدلہ، ثواب کی نیت سے دین پر چلنا۔ تو ان دونوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی خوف کی وجہ سے دین پر چلے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، اس کے گمان کے موافق اس کو عطا فرمائیں گے، لیکن منشا الہی یہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لینے ثواب کی نیت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا فرمائیں گے اس کی گمان کے موافق۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں بندے سے؟ وہ کیا سوچ کے میرے دین کے اوپر چلے؟ تو وہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، وہ منشا ہے اصل میں محبت۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرنا سیکھے۔ جب وہ محبت کرنا سیکھے گا تو ہر عمل کو جب اللہ کی محبت کی وجہ سے کرے گا تو اس عمل کا معیار بہت اونچا ہو جائے گا، اس کا بدلہ جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوگی اس کے بدلے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اسی وجہ سے صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے، اولیاء اللہ کی زندگی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اللہ والوں کی صحبت میں وہ محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر اور نماز کے ذریعے اور وظائف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ اعمال جو آپ پہلے کر رہے تھے وہی کر رہے ہوتے ہیں بعد میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرنے کی وجہ سے اس عمل کا معیار بہت اونچا ہو جاتا ہے اور وہ حساب کتاب سے باہر نکل جاتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی اس عمل کے بدلے کی۔ اس لیے قیامت کے دن
اعمال کو تولا جائے گا، اور تول کا تعلق ہے کہ آپ نے کیا سوچ کر کے عمل کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو دین سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. دین سمجھ میں آتا ہے. اس آخری جملے کو میں فقیر 4 جملوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں دین پر چل رہا ہوں کیونکہ مجھے خوف ہے نہیں چلوں گا تو نقصان ہوگا. میں دین پر چل رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے. یہ دونوں سوچیں بالکل درست ہیں، لیکن یہ دین، یہ حقیقی دین اس لیے اللہ نے عطا نہیں کیا، کیونکہ جب مسلمان خوف کی حالت میں دین پر چلے گا تو اس سے غفلت بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، اور وہ کبھی کبھی تنگی کی حالت میں بھی دین پر چلے گا. اس کا جی نہیں چاہ رہا ہوگا لیکن خوف کی وجہ سے چلے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا تعارف اپنے کلام میں کیا کروایا ہے، وہ سوائے محبت کے نہیں سمجھ میں آ سکتا. پہلی چیز اللہ نے اپنے دین کے بارے میں فرمائی، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. میں نے اپنے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. خوف والے آدمی کو تنگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں دین پر چلنے میں، اور ثواب والے آدمی کو بھی کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی اس کا جی نہیں بھی چاہ رہا ہوتا کہ میں دین پر چلوں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا بوجھ ہم سے یہ اٹھایا، میں نے اپنے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اگر مجھے دین پر چلنے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، مسواک کرنے میں، سر ڈھانپنے میں، داڑھی رکھنے میں، ٹخنے ننگے کرنے میں، سچ بولنے میں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی مجھے دین ویسے سمجھ میں نہیں آیا جیسے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اگلا درجہ دین کا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ یہ پکی بات ہے کہ میں نے اپنے نبی کے ہر طریقے کے اندر خوبصورتی رکھی ہے. جس آدمی کو دین کا ہر مسئلہ خوبصورت نظر آنے لگ جائے، وہ اس کے ذہن میں خوف اور شوق رہے گا کوئی بھائی؟ وہ تو ثواب اور خوف کے درجے سے نکل جائے گا. تو دوسرا اللہ تعالیٰ دین کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ دین کا اصل میں کیوں یہ اتنی پابندی کر رہا ہوں تم پہ کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیوں میرا تقاضا ہے تم سے دین پر چلنے کا اتنا شدت سے؟ اس لیے کہ میرے نبی کا ہر طریقہ خوبصورت ہے. تو محبت سے یہ خوبصورتی نظر آتی ہے، ویسے نظر نہیں آتی. تیسرا درجہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے سارا احسان تم پر کر دیا. لقد من اللہ، ایسا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اعمال، تعلیم اور تربیت دے کر کے کہ اس احسان کا بدلہ انسان، اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ یہ نعمت کا بدلہ انسان نہیں دے سکتا. تو جب دین اتنی بڑی نعمت نظر آنے لگ جائے، کتنی بڑی نعمت! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کی توفیق مل جائے، اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عطا کر دیا گیا. جس کو یہ نظر آ رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دیوانہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمل کیا کر رہا ہے وہ؟ 5 منٹ کے اندر اس کو دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے زیادہ عطا ہو رہا ہے روزانہ. تو وہ تو اور زیادہ شدید محبت کرے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ جو دین سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اس کے بغیر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر اتر جاؤ، ہدایت آئیں گی میری طرف سے. جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس آدمی کو دنیا میں جھگڑا ہے ہی خوف اور غم کا، ہر آدمی اسی میں مبتلا ہے، تو جس کو دین میں چلنے کے بعد غم اور خوف اس سے نکل گیا، یہ محبت کی وجہ سے اس کو سمجھ میں آتی ہیں یہ ساری باتیں. جب اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر دین کا ہر عمل اس سے خوف کو دور کرتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے اس سے. یہ وہ سوچ ہے جو خانقاہوں کے اندر تبدیل کی جاتی ہے. وہ تربیت نہیں کرتے، آپ کی سوچ بدلتے ہیں. تربیت تو باپ کے ذمے تھی، اگر اس نے نہیں کی تو اللہ والے اس کو سنت کی ترغیب دیں گے. اگر والد نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی تو اساتذہ اس کی اخلاق کی اور اس کو سنت کی ترغیب دیں گے، لیکن اخلاقاً دیں گے، ذمہ داری کے اعتبار سے نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سب کو سمجھا دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیان فرما رہے تھے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا امیر الدین پاشا صاحب، دین 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 پاشا صاحب.